السلام علیکم، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راہ الف قسط نمبر 20 عیشا رحمان کے قلم سے لکھی گئی۔ سالے کو لاپتہ ہوئے آج 2 سال اور 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ مصعب اعظم کے لیے گزرتا ہر دن اذیت سے بھرپور ہوتا جا رہا تھا۔ کیا کسی ایک انسان کی غیر موجودگی گھروں سمیت دلوں کو بھی اس قدر بے رحمی سے برباد کر ڈالتی ہے؟ یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا۔ باسط سے اب اسے سنبھالنا مشکل نہیں ناممکن ہو چکا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے مخاطب ہوتا تو دور، وہ عالم ولا قدم رکھنے سے بھی گریز کرتا تھا۔ عالم صاحب ہمیشہ سے ہی ایک مضبوط شخصیت رکھتے تھے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، مگر احساس جرم انسان کی حالت کس قدر بگاڑ ڈالتا ہے اس کی چلتی پھرتی مثال عالم بندیشہ تھے۔ رنگت خاصی ماند پڑ چکی تھی، جسامت کمزور اور چہرہ رونق سے عاری ہو چکا تھا۔ گھر کا ماحول ماتم زدہ تھا، اب سے نہیں، پچھلے 2 سالوں سے۔ کچھ زندگیاں اعتدال پر آئی تھیں، وہیں کچھ ادھوری اور تڑپ زدہ باقی رہ گئی تھیں۔ زینب نے کالج جانا بند کر دیا تھا۔ قدیم صاحب اور ماں کے لاکھ کہنے پر بھی اس کے منہ سے بس انکار ہی نکلتا۔ وہ اگر جاتی بھی تو بس پڑھائی پہ دھیان نہیں دے پاتی تھی، دماغ ہر وقت الجھا ہی رہتا تھا۔ افسوس اور بے بسی کی زنجیریں عالم ولا کے ہر فرد کے پاؤں سے قفل ہو چکی تھی، اور ان بیڑیوں کی چابی بس ایک ہی فرد کے پاس تھی، اور وہ سالے تھی۔ وہ حقیقت میں عالم ولا کی ستون تھی، ایک ایسی ستون جس کے کھسک جانے سے قدیم محل کا کونا کونا خاک ہو گیا تھا۔ مصعب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور باسط اندر داخل ہوا۔ وہ کل صبح سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس کے قدم رکے اور کچھ پل وہ اپنے سامنے بیڈ پر پڑے انسان کو حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ سگریٹ کی بو اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں باسط سے 2 پل رکنا بھی محال ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی سگریٹ کے باکسز زمین پر ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے بڑھ کر اسے تھام گیا۔ مصعب، ہے بھائی، یہاں دیکھو میری طرف۔ باسط نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا۔ اس کی آنکھیں نیم کھلی تھیں اور اعصاب غیر موجود سے تھے۔ باسط نے اسے سیدھا کر کے اس کے پیچھے تکیہ درست کیا۔ وہ خاموش تھا، نیم کھلی آنکھوں سے وہ اپنے سامنے پڑی سگریٹ کی ٹیبیا کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی اسموکنگ کیوں کرتے ہو تم؟ باسط نے اس کے ہاتھ سے سلگتی ہوئی آدھی سگریٹ لے کر زمین پر پھینک دی۔ مصعب کی نگاہیں ساکت تھیں۔ جواب میں بولنے کو تو اس کے پاس ڈھیروں لفظ تھے۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نیم موجودگی کی وجہ سگریٹ نوشی اس کا معمول تو نہیں تھی، مگر یہ واحد چیز تھی جس سے وہ خود کو ختم کر سکتا تھا۔ مصعب، ہوش کر یار، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ یوں اپنی حالت برباد کر ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بس تجھے تکلیف ہوگی اور کچھ نہیں۔ مصعب نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں قدرے سرخ تھیں، پلکوں پہ ٹھہری نمی مزید چھلکی۔ وجود کو تکلیف ہی تو نہیں ہوتی تھی۔ کتنی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے تکلیف ہو، یہ ختم ہو، مگر سب بیکار۔ تکلیف یہاں اندر ہوتی ہے باسط۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اور وہ ایک لمحے کو بھی نہیں تھمتی۔ باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پھول کیوں نہیں جاتا اسے؟ باسط کی آواز نم تھی۔ مصعب کے چہرے پر تڑپ زدہ مسکان ابھری تھی۔ تو سیدھا بول، مر کیوں نہیں جاتا؟ لڑکھڑایا تھا۔ باسط نے بازو سے تھام کر اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ کیا اسے بھولنا اتنا ہی مشکل ہے تیرے لیے؟ مصعب نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ کیا ایک پرہیزگار بندہ اپنے رب کو بھول سکتا ہے؟ اس کے سفید جواب پر باسط نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زندگی ایک شخص پر ہی تو ختم نہیں ہو جایا کرتی مصعب۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوتا بغور دیکھ رہا تھا۔ جو کبھی ہمیں دھتکار گیا ہو، زندگی اس ایک شخص پر ہی کیوں اٹک جاتی ہے؟ نہ اس شخص کو بھلایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا نیم البدل ہو سکتا ہے۔ یوں لگتا ہے سارے حساب کتاب، ساری خوشیاں، سارے دکھ بس اسی سے جڑ کر رہ گئے ہیں۔ میں مجبور ہوں باسط، چاہ کر بھی اسے اپنے وجود سے نکال نہیں پا رہا۔ وہ یہاں سے نکل گئی تو میری روح بھی میرے وجود کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ وہ پھر اس کے کندھے سے آ لگا تھا۔ باسط کی نم آنکھوں سے اب آنسو چھلک پڑے تھے۔ بھول جانا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے باسط؟ کیوں یہ اتنا تکلیف دہ کیوں ہوتا ہے؟ اتنا تکلیف دہ کہ مرد ذات ہو کر بھی ہم کمزور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہم وہی ہیں نا جن کی مضبوطی اور ہمت کی مثالیں دی جاتی ہیں؟ مرد ہم وہی ہیں باسط، مگر یہ جھوٹ ہے۔ یہ دلیلیں، یہ مثالیں، یہ حوصلے سب جھوٹ ہیں۔ ہم مردوں سے زیادہ حساس کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مرد کی ذات سے اگر اس کی وابستگی نکال دی جائے نا تو وہ خاک کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ کمزور، بے بس، شکست زدہ، وہ اندر ہی اندر دھیرے دھیرے گھٹ کر ختم ہو جاتا ہے، مگر بظاہر مضبوط رہتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ایک تلخ جھوٹ ہے۔
وہ مشکل بول پا رہا تھا، لہجہ تڑپ سے بھرپور تھا۔ باسط کی آنکھیں تر ہوئی تھیں۔ کیا اسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں؟ وہ اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ سسکا، تو وہ کیسے یوں تڑپا سکتی ہے مجھے؟ وہ رو رہا تھا اور آوازیں کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ باسط سے اسے سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ اسے بہلا رہا تھا، اسے حوصلہ دے رہا تھا، مگر حوصلے اور تسلیوں سے دل کہاں مانتے ہیں؟ جانے ہی کتنے ہی دنوں سے وہ فہیم ہاؤس سے باہر نہیں نکلا تھا۔ باسط اور عفیفہ تقریباً روز ہی آتے تھے یہاں، مگر نہ تو وہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی یہاں آنے کی اجازت دیتا تھا۔ مسد کا موبائل مسلسل شور مچا رہا تھا۔ باسط نے اس کا موبائل تھاما۔ ہمایوں کالنگ۔ اس نے کال پک کر کے اسپیکر پر لگائی۔ ہمایوں کے منہ سے نکلتے الفاظ مسد کے کھوئے ہوئے اعصاب ایک لمحے میں واپس کھینچ لائے۔ اورنگزیب کا پتہ مل چکا تھا، وہ اس وقت مری میں ہی تھا۔ ڈھونڈو اسے، مسد نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے بلند آواز میں کہا اور وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگ پڑا۔ باسط اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے بمشکل مسد کو ڈرائیونگ سے روکا۔ وہ دونوں تھانے جا رہے تھے، جبکہ ہمایوں جعفری کی کال پر وہ وہیں سے اسلام آباد نکل پڑے تھے۔ اورنگزیب اسلام آباد جا رہا تھا اور اس کے موبائل کی لوکیشن مری روڈ پر شو ہو رہی تھی۔ نتھیا گلی کے آغاز پر ہمایوں جعفری کی جیپ کھڑی تھی۔ وہ شاید انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ مسد نے گاڑی سے نکل کر ہمایوں کی جیپ قابو میں کر لی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ 2 پولیس کی گاڑیاں، ایک باسط کی گاڑی اور پھر ایک بھڑکا ہوا جوان اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ ہمایوں بار بار مسد کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غصہ اس کے ہر ایکسپریشن سے واضح ہو رہا تھا۔ وہ آئی جی ہو کر ساتھ بیٹھے شخص کو اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کیا ہی کر ڈالتا۔ جیپ کی سپیڈ قدرے تیز تھی۔ اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی سڑک پر وہ بھی سبھی گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ایک اورنگزیب تھا جو سالے کے ہر ٹھکانے سے واقف تھا اور ہر بار ان کے ہاتھ سے مچھلی کی طرح پھسل جاتا تھا، مگر شاید اس بار نہیں۔ ہمایوں کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ ڈھلوان زدہ سڑک کے اختتام پر اورنگزیب کی گاڑی انہیں دکھ گئی تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کے ہارن اس کے سماعتوں تک پہنچے تھے اور اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی، مگر آج وہ مصعب اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جیپ انتہائی تیز سپیڈ کر ڈالی تھی۔ وہ اتنی تیز تھی کہ ہمایوں جعفری کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر سیٹ کے نیچے گر چکا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سیٹ کے کنارے جکڑ رکھے تھے۔ جیپ اس گاڑی کے قریب سے ہوتی ہوئی آگے نکل گئی تھی اور کچھ ہی فاصلے پر جا کے مسد نے بیک گیئر پوری شدت سے گھمایا اور چلتی ہوئی جیپ گھوم کر اس گاڑی کے سامنے آ رکی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز تھی۔ بریک لگانے سے پہلے وہ اس جیپ کے بونٹ سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ لمحہ بس کچھ ہی پلوں کا تھا۔ مسد نے سیٹ بیلٹ اتارا، وہ اٹھ کر تیزی سے جیپ کے شیشے کے اوپر سے ہوتا ہوا بونٹ پر کودا اور اگلے ہی پل وہ کود کر اس گاڑی کے بونٹ پر چڑھ چکا تھا۔ مسد نے زوردار پاؤں اس کے فرنٹ شیشے پر دے مارا۔ 1 سے 2 اور تیسرے پاؤں کی ضرب سے فرنٹ شیشہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ وہیں سے اندر گھس کر اسے دبوچ چکا تھا۔ ہمایوں سمیت سبھی افراد گاڑیوں سے نکل کر اس کی جانب دوڑے تھے۔ سڑک کے بیچوں بیچ لگا تماشا دیکھ کر ٹریفک رک چکی تھی۔ مسد کی آواز بلند تھی، وہ اسے گریباں سے جکڑے بس ایک ہی بات دہرا رہا تھا، کہاں ہے میری ذالے؟ اورنگزیب کی پیشانی اسٹیئرنگ پر لگنے کی وجہ سے اس کا چہرہ خون سے بھر چکا تھا۔ مسد کی آواز اس قدر بلند تھی کہ پیچھے کھڑی کچھ گاڑیوں سے لوگ نکل کر اس پاگل آدمی کو دیکھنے کی خاطر آگے بڑھے تھے۔ ویر از شی؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہمایوں نے دروازہ کھولتے اسے پیچھے کھینچا۔ مسد نے اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکال کر سڑک پر دھر لیا تھا اور وہ اس کے اوپر بیٹھا ایک کے بعد مکہ اس کے زخمی چہرے پر جڑ رہا تھا اور مقابل شخص خاموشی سے اس کے ہاتھوں اپنے وجود کا ستیہ ناش کروا رہا تھا۔ بول کمینے، ٹیل می یو بلڈی فریک! وہ چلایا تو ہمایوں نے بڑھ کر اسے کمر سے جکڑ کر اس سے دور کرنا چاہا۔ ریلیکس جوان، سنبھال خود کو، ہم اگلوا لیں گے اسے، سب بتائے گا وہ۔ بس ریلیکس ہو جا۔ وہ اسے کمر سے جکڑے پیچھے کھینچ رہا تھا، مگر وہ تو ہوش و حواس فراموش کر چکا تھا۔ مسد نے اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا اور وہ اس کی طرف لپکا، مگر پولیس کے آدمیوں سمیت باسط نے بڑھ کر اسے جکڑ لیا۔ اسے جکڑنے والے 5 افراد تھے اور وہ ان کی گرفت سے چھوٹ رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ اس تماشے کو بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ اسے بمشکل تھام کر گاڑی میں بٹھاتے وہ اورنگزیب کو مخالف گاڑی میں بٹھاتے وہاں سے نکل چکے تھے۔ تھانے پہنچ کر اس کی کچھ مرہم پٹی کے بعد مسد کو اندر لایا گیا تھا۔ اس مختصر وقت میں وہ اپنے اعصاب کچھ نارمل کر گیا۔ وہ اس وقت اورنگزیب کے روبرو بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ مقابل شخص اچھی خاصی پرسنالٹی رکھتا تھا۔ اس کے سبھی سوالات پر اس کے لبوں پر فقط خاموشی تھی اور اس کی خاموشی مصعب اعظم کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ زادے کہاں ہیں؟
سوال ایک دفعہ پھر دہرایا گیا مگر وہ خاموش رہا۔ وہ اس پر جھپٹ پڑا تھا مگر اس دفعہ اسے کسی نے نہیں روکا۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا اور ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا۔ اورنگزیب خاموش ہوا، یا شاید وہ اس کی اس دیوانگی پر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی بلند ہوتی آواز دھیرے دھیرے لڑ کر آ رہی تھی اور آنکھوں سے نکلتے آنسو اورنگزیب کے چہرے پر گر رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو وہ کہاں ہے۔ تمہیں جو چاہیے میں دوں گا۔ چاہو تو مجھ سے میرا سب کچھ لے لو، سب لے لو، مگر مجھے میری زالیں دے دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ بلند آواز میں روتا ہوا التجا کر رہا تھا۔ اورنگزیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ایک طرف کیا اور اٹھ بیٹھا۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ مصب نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کے مقابل خود کو گرا رہا تھا۔ تم تو واقف ہونا اس اذیت سے، اس تڑپ سے، مگر تم کبھی نہیں جاؤ پاؤ گے جو یہاں ہے۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ تمہیں معلوم ہے نا وہ کہاں ہے؟ تم مجھے میری زندگی لوٹا دو اور سب لے جاؤ، سب کچھ۔ وہ مشکل بولا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ چنیوٹ سے نکل کر وہ کہاں گئی میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ خاموش ہوا تو مصب کی نگاہوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ آخری بار میں نے اسے تمہارے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ نہ جانے اس شخص نے وہ الفاظ کس طرح بیان کیے تھے، شاید مجبور ہو کر۔ مصب کی ہچکیاں تھمی تھیں۔ اس نے ایک محتاط سی نگاہ اسے دیکھا۔ وہ اس کے مقابل ڈھہ چکا تھا۔ آنسوؤں کی روانی میں شدت بڑھ گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنی قسمت پر ماتم کرے یا خوش ہو۔ اورنگزیب مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ خوش قسمت ہو تم، اور شاید بد نصیب بھی۔ مصب کی پیشانی زمین سے جا لگی تھی۔ باسط نے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ ہمایوں جعفری نے اورنگزیب کو اٹھا کر بینچ پر بٹھایا اور وہ اس سے چنیوٹ کی تفصیل حاصل کر رہا تھا۔ اور وہ بکھرا ہوا انسان خود سے نگاہیں ملانے سے بھی قاصر ہو چکا تھا۔ وہ باسط کی آغوش میں بے بسی کی مورت بنے سسک رہا تھا۔ چنیوٹ، ایدھی سینٹر۔ ہمایوں جعفری کے منہ سے نکلتے الفاظ اس کی لڑکھڑاتی آواز جکڑ گئے تھے۔ وہ ایدھی سینٹر میں تھی؟ کیا وہ وہاں رہتی تھی؟ مصب کے اعصاب بے قابو ہو رہے تھے۔ وہ کیسے وہاں رہ سکتی تھی؟ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے وہ الفاظ اس کے سننے کی حس شل کر رہے تھے۔ اس نے کہا تھا ایدھی سینٹر تو لاوارثوں کی جگہ ہے۔ ایک نامعلوم سے خیال پر اس کے رکے ہوئے آنسو ایک دم چھلک پڑے تھے۔ اس نے بے بسی سے باسط کی اور دیکھا۔ باسط، وہ خود کو لاوارث کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ وہ کیسے وہاں؟ وہ آگے بول نہیں پایا تھا۔ لب سل گئے تھے۔ الفاظ زبان تک ہی محدود رہ گئے تھے۔ باسط نے اسے تھپکتے حوصلہ فراہم کرنا چاہا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اسے چپ کروانے والا انسان آخر تھک چکا تھا۔ ہمایوں جعفری اور باسط کے ہمراہ وہ چنیوٹ کے لیے نکل پڑا تھا۔ عظیم صاحب اور حیدر صاحب نے بھی ساتھ آنے کا کہا تھا، مگر اب اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں تھا، اس لیے انہیں روک دیا گیا تھا۔ ایک ذرا سی امید چھلکی تھی۔ ایک کرن اسے اپنے اطراف پھیلے جان لیوا اندھیروں میں دور کہیں دکھائی دی تھی اور وہ اسی امید کے پیچھے نکل پڑا تھا۔ وہ زالے کا آدھا وجود ہی تو تھا جو اس کے پیچھے دنیا کی اس بھیڑ میں کھو گیا تھا۔ وہ اس امید کا شکار ہو چکا تھا جس سے زالے کو نفرت تھی، اور اسے اب جا کر اندازہ ہوا تھا کہ اس دن وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ امید خطرناک اور بے رحم ہوتی ہے، ہم پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ایدھی سینٹر کی وہ برانچ کافی مختصر سے تھی۔ وہاں کی مین کاؤنٹر سے پتہ کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ زالے نام کی لڑکی کافی عرصہ پہلے یہاں پر آئی تھی اور وہ بس یہاں پر 2 ماہ رہی تھی۔ مصب نے ہمایوں جعفری کے ہاتھ سے رجسٹر پکڑتے اس نام کو بغور دیکھا۔ وہاں بس ایک مختصر سا نام تحریر تھا، زالے، اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا۔ اس نے اپنا نام کیا بتایا تھا آپ کو؟ سر، یہاں جو نام لکھا ہے وہی۔ کیا اس نے بس اتنا ہی بتایا؟ کوئی سرنیم نہیں؟ اس آدمی نے پیشانی کھجاتے اسے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر آپ؟ یہاں جو لوگ آتے ہیں آپ یقیناً ان سے واقف ہی ہوں گے۔ یتیم اور لاوارث اور لاوارثوں کے سرنیم کہاں ہوتے ہیں؟ اس کی بات کے اختتام پر مصب کے اعصاب انتہائی سخت ہو چکے تھے۔ وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ اس کی بیوی کو لاوارث بول رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یتیم تھی۔ مصب کی حد جواب دے چکی تھی۔ وہ رجسٹر ایک طرف پھینکتا ٹیبل پر چڑھ کر اس آدمی کا گلا دبوچ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے لاوارث کہنے کی؟ ہاؤ کوڈ یو؟ وہ میری بیوی ہے، اس کا نام زالے مصب اعظم ہے، سنا تم نے؟ لاوارث نہیں ہے وہ۔ مصب نے اسے اٹھا کر ٹیبل پر پٹخ دیا اور وہ اسے دبوچی بری طرح کچل رہا تھا۔ اس نے یہ تمام کارروائی اتنی سپیڈ سے کی تھی کہ پیچھے کھڑے جوانوں کو سنبھالتے سنبھالتے اس آدمی کے چہرے کا ستیاناش ہو چکا تھا۔ لاوارث نہیں ہے وہ، نہیں ہے وہ یتیم، وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ ہمایوں اور باسط اسے کمر سے جکڑتے اس آدمی سے دور کر رہے تھے۔
اس کے آفس کے باہر کچھ ملازمین کھڑے اس منظر کو ہونک سے صورت بنائے دیکھ رہے تھے۔ ظالم مصعب اعظم ہے وہ، سنا تم نے؟ مصعب نے باسط کا ہاتھ خود سے دور کرتے ایک زوردار مکہ اس آدمی کے منہ پر جڑ دیا۔ "Say the name!" وہ چلایا۔ "سعید!" مصعب کی بلند ہوتی آواز پر اس آدمی بمشکل بولنا چاہا۔ "ظالم!" اس کے گلے پر اس کے ہاتھوں کی گرفت قدرے مضبوط تھی۔ پیچھے کھڑے ان دو جوانوں سے ان ایک کو کھینچ کر دور کرنا مشکل تھا۔ "مصعب لیو ہم یار، چھوڑو اسے، پاگل ہو گیا ہے تو!" باسط کی آواز بلند ہوئی۔ "بولو، بولو!" وہ چلایا۔ "ظالم مصعب اعظم!" وہ آدمی بمشکل بولا۔ مصعب نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکا۔ وہ ٹیبل سے نیچے گرتا اپنا گلا بری طرح مسلتا زور زور سے سانسیں بھر رہا تھا۔ وہ دونوں اسے ٹیبل سے کھینچ کر اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ دوبارہ اس کے لیے وہ لفظ بولا تو جان سے مار دوں گا، ٹکڑے کر دوں گا تمہارے، وہ چلا کر بولا۔ وہ آدمی مسلسل کھانس رہا تھا۔ لاوارث نہیں ہے وہ، میری ہے وہ، صرف میری، وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، اور وہاں موجود ہر فرد اس کے اس پاگل پن پر ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ کام ڈاؤن یار، جسٹ کام ڈاؤن۔ باسط نے اسے کمر سے جکڑے آفس سے نکالا۔ ہمایوں جعفری کے کہنے پر اسے کچھ وقت کے لیے آفس سے باہر رکھا گیا تھا۔ وہ باسط کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر گیا۔ "سنبھال یار خود کو، ریلیکس!" باسط کی آواز محتاط تھی۔ وہ پلٹ کر اسے گریبان سے جکڑ گیا۔ "تو نے سنا تھا نا اس آدمی نے کیا کہا اسے؟ کیا بکواس کی اس نے؟ اور تو مجھے ریلیکس کہنے کا کہہ رہا ہے؟ ہاؤ ڈیئر دے کال ہر این آرفن، ہاؤ ڈیئر دے!" باسط نے اسے کندھوں سے تھامتے اپنی گرفت میں جکڑا۔ "ریلیکس مصعب پلیز، انہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی۔" مصعب کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ باسط کے کندھے سے آ لگا۔ "باسط، میں کیسے یقین دلاؤں اس دنیا کو، کیسے ثابت کروں کہ میری ظالم شی از ناٹ این آرفن، شی از مائن!" اس کا لہجہ بے بس تھا۔ باسط نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ "تجھے کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں مصعب، ہم سب جانتے ہیں کہ ظالم مصعب اعظم کون ہے۔ تو نے دیکھا نا باسط، اس نے میرا نام تک خود کے ساتھ نہیں جوڑا وہاں۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ کیسے خود کو مجھ سے الگ کر سکتی ہیں باسط، کیسے؟ اس کی آواز تڑپ اور خفگی سے بھرپور تھی۔ باسط نے اسے سختی سے گلے لگاتے تھپکا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر وہ اسے بتا نہ سکا کہ ظالم مصعب اعظم کو کبھی خود سے الگ نہیں کر سکتی، وہ چاہ کر بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے بتا نہ پایا تھا۔ "وہ مل جائے گی نا باسط؟" اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ باسط نے اس کے کندھے پر پیشانی رکھتے جبڑے بھینچے۔ "وہ مل جائے گی، وہ آ جائے گی۔" "کب آئے گی؟ آخر کب؟ اور نہ آئی تو؟" باسط خاموش ہوا۔ مصعب نے اس سے جدا ہوتے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ "وہ نہ آئی تو ایسا مت سوچ، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے۔" وہ وہیں بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ زانوں پر بازو رکھے وہ جھکا بیٹھا، ہتھیلی میں چہرہ چھپا گیا۔ تکلیف حد سے بڑھ کر اس کے اعصاب زائل کر رہی تھی۔ ہمایوں جعفری آفس سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ مصعب نے اسے آتے ہی تھام لیا۔ "کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ جانتے ہیں وہ کہاں ہیں؟" ہمایوں نے ہاتھ میں پکڑا ایک مختصر سا پنہ اس کے حوالے کیا۔ "وہ یہاں سے کسی عورت کے ساتھ گئی تھی۔ شاید وہ عورت کسی تبلیغی جماعت کی ہیڈ تھی۔ اور ظالم، میرا مطلب تمہاری بیوی، وہ یہاں اکیلی نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔" ہمایوں کی آواز محتاط تھی۔ "کون لوگ؟" "ایک عورت تھی اور ایک بچی۔" مصعب نے ایک نظر اس پتے کو دیکھا۔ "کہیں وہ عورت اور بچی اس کی دوست تو نہیں تھی؟" ہمایوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ تینوں واپسی سے آفس میں داخل ہوئے اور اس عورت کا نام سنتے ہمایوں کے اعصاب درست ہوئے۔ اس کا نام حدیقہ مرجان تھا۔ حدیقہ، یہ تو وہی لڑکی تھی نا جو غائب ہو چکی تھی؟ اگر وہ یہاں تھی تو اس کا شوہر کہاں ہے؟ آئی جی نے اپنے تفتیشی کان الرٹ کیے۔ "کہیں بھی ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟" مصعب اٹھ کھڑا ہوا اور وہ ان کے ہمراہ اس پتے کی جانب نکل پڑا۔ باقی دونوں تو قدرے نارمل ہو چکے تھے، مگر ہمایوں جعفری الجھا ہوا تھا۔ ایدھی سینٹر والوں کے مطابق وہ تینوں وہاں 2 ماہ رہیں اور اس عورت کی وفات اس کے وہاں جانے کے کچھ دن پہلے ہوئی تھی۔ تو اس کی بچی، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ظالم کے ساتھ ہی ہے؟ وہ مسلسل سوچ رہا تھا۔ مصعب بار بار اس پتے کو پڑھ رہا تھا۔ ہمایوں جعفری کی تفتیش اب بڑھ چکی تھی۔ وہ تینوں اس گاؤں میں داخل ہوئے تو انہیں اپنا مطلوبہ گھر ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ سیدھا مائدہ کا پتہ وہاں ہر کوئی جانتا تھا۔ ایک کچی گلی کے اختتام پر بنے گھر کے باہر رکتے مصعب اعظم کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سانسیں دھیرے دھیرے حد سے بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ کیا وہ یہاں اندر ہوگی؟ کیا اس کی ظالم اسے یہاں مل جائے گی؟ وہ قدرے متجسس تھا۔ اس نے بڑھ کر گھر کا دروازہ بجایا تو اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ پیشانی پر ہلکی سے پسینے کی لکیریں نمودار ہو رہی تھیں۔
ایک سے دو اور تیسری دفعہ دروازہ بجانے پر دروازہ کھل چکا تھا۔ مصب کے سامنے اس وقت وہ کافی اثر و رسوخ رکھنے والا شخص کھڑا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہیں ان سب کو دیکھا۔ السلام علیکم برخوردار، کیا سیدہ مائدہ کا گھر یہی ہے؟ ہمایوں جعفری نے دونوں کو خاموش دیکھ کر کہا۔ ہاں جی، یہی کار ہے، خیریت؟ اس کی آواز مضبوط تھی۔ ہمیں ان سے ملنا ہے کچھ ضروری تفتیش کے حوالے سے۔ آئی ایم آئی جی ہمایوں جعفری اینڈ ہیڈ آف کمانڈ مری۔ ہمایوں نے اپنی جیب سے اپنا ID کارڈ نکال کر ان کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ تشریف لے آؤ سرکار۔ وہ دروازے سے ایک طرف ہوا تو مصب تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے اس نے چاروں طرف متجسس سے نگاہ گھمائی۔ وہ کچا گھر خالی اور رونق سے عاری تھا۔ صحن کے بیچ میں فقط 2 چارپائیاں تھیں۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور شدت سے دعا کر رہا تھا کہ بس ایک دفعہ ہی صحیح وہ اسے نظر تو آ جائے، بس ایک بار ہی سطحی۔ ستار نے چارپائی درست کرتے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ مائدہ اماں صحن میں داخل اور کچھ اسلام پل انہیں دیکھتی اپنی جگہ کھڑی رہیں۔ السلام علیکم۔ مصب اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس سمیت سب نے کہا، کیا میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں بیٹا؟ ہمایوں نے بڑھ کر سر جھکایا تو مائدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹھ جاؤ اماں جی، آپ سے کچھ ضروری باتیں دریافت کرنی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ ہر بات سیدھی اور درست بیان کریں گی۔ مائدہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ان سے مخاطب ہوا۔ اتنے میں سعید ستار ہاتھ میں ٹرے تھامے ان کی جانب آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی والا جگ تھا۔ آپ صالح نام کی لڑکی کو کچھ عرصہ پہلے ایدھی سینٹر سے اپنے ساتھ یہاں لائی تھیں؟ ہمایوں کے سوال پر ستار کے ہاتھ سے ٹرے سرکا اور ایک گلاس زمین پر جا گرا۔ اس لب بھیجتے شخص کو دیکھا۔ مائرو کی نرم خو مسکراہٹ تھی۔ آپ کون ہیں اور اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ میں اس کا شوہر ہوں، مصب نے ایک دم کہا تو قریب کھڑے شخص نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مائدہ خالہ کی نگاہیں مصب پر جم سی گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک مصب کو دیکھا۔ وہ آپ کے ساتھ یہاں آئی تھی اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کر اسے بلا دیں۔ اس کا لہجہ محتاط اور مدھم تھا۔ مائدہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ستار کے ہاتھ سے ٹرے زمین بوس ہوئے۔ وہ ایک پل کے اندر مڑ کر مصب کو گریبان سے جکڑ گیا۔ تیری وجہ تو وہ مینوں دھتکار گئی۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو مائدہ نے بڑھ کر اسے دور کرنا چاہا۔ ہمایوں اور باسط نے اسے کمر سے جکڑتے مصب سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ شخص جسامت اور طاقت میں مصب سے قدرے بہتر تھا اور اس سے دبوچے ہوئے تھا، جبکہ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سے تو جیسے مقابل شخص کے وجود میں بجلی دوڑی تھی۔ اپنے آپ نوں ایسا سائیں آکھنا ہے تو؟ خوار کر چھڑیا تو اس کڑی نوں، خوار کر دیتا، وہ چلا رہا تھا۔ ستار پتر چھڑ دے، ہوش کر، میں آکھیا چھڑ دے انہوں۔ مائدہ خالہ نے بڑھ کر ستار کو کندھے سے تھامتے کہا۔ اس کی بات کے اختتام پر مصب کے مزاحمت کرتے ہاتھ اس کی گردن پر تھے۔ وہ طاقت میں خود سے قدرے زیادہ شخص پر اس پر کسی دیو کی طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اپنی بکواس بند کر حرامی انسان، تیری ہمت کیسی ہوئی اس سے نگاہ سے دیکھنے کی بھی؟ ہاؤ ڈے یو! باسط نے ہمایوں کو پکڑ کر ان سے دور کیا۔ وہ میری بیوی ہے، تو نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ آئی ول کل یو بلڈی فریک! اس نے اسے خود سے دور دھکیلتے مڑ کر چارپائی کا رخ کیا۔ مائدہ سمیت وہ دونوں اس سے ہاتھ ہٹا چکے تھے۔ مصب نے چارپائی کا پایا پکڑتے اسے زور سے کھینچا۔ ایک سے دوسرا جھٹکا لگنے پر وہ چارپائی سے الگ ہو چکا تھا۔ وہ اسے بلند کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مضبوط پایا ستار کے کندھے پر جا لگا تھا۔ مصب کی آواز بلند تھی اور وہ اسے سخت قسم کی گالیوں سے نواز رہا تھا۔ اس کی گالیاں سنتے آس پاس کے لوگوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ کافی سخت الفاظ ادا کر رہا تھا۔ رک جاؤ، خدا کے لیے رک جاؤ، رک جاؤ! مائدہ خالہ نے التجا کی۔ باسط نے بڑھ کر مصب کو جکڑنا چاہا مگر وہ اسے دھکیلتا اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ مقابل شخص بھی مضبوط تھا۔ ان دونوں کو آپس میں لڑتے سن کر آس پڑوس کے لوگ مائدہ کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ان کی آوازیں حد درجہ بلند تھیں۔ ان آوازوں میں مصب کی آواز قدرے بلند تھی۔ ستار کی حالت ادمری سی ہو چکی تھی جب ہمایوں سمیت باسط اور 2 مزید آدمیوں نے اسے جکڑ کر اس سے دور کیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری ظالے کو لاوارث سمجھنے کی؟ وہ میری ہے، صرف میری! وہ چیخ رہا تھا اور وہ دروازے پر کھڑے افراد نے آپس میں کھسر پھسر کرنا شروع کر دی تھی۔ کوئی اس لڑکی کو فساد کی جڑ پکار رہا تھا تو کوئی اس آدمی کو دماغی مریض۔ ہاں وہ تھا بھی، جو اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کی خاطر اپنی دماغی توازن کافی حد تک فراموش کر چکا تھا۔ مائدہ خالہ نے اس کی حالت اور پاگل پن دیکھتے نہ جانے کس طرح خود پر ضبط کیا تھا۔ وہ چاروں افراد اسے جکڑے کھڑے تھے اور وہ ان کی گرفت سے نکل کر اس زمین پر پڑے ادمرے سے آدمی کی طرف لپک رہا تھا۔ مار ڈالوں گا تجھے نیچ انسان! You have to pay for it. She is ظالم السلاسم. Remember this name. Remember. وہ چلایا۔ ہمایوں نے اسے ان کے حوالے کرتے مائدہ کی طرف رخ کیا۔ وہ ایک کونے میں لگی مسلسل رو رہی تھی۔
خدا کے لیے بتا دیں وہ کہاں ہے، اسے تو دیکھ ہی چکی ہیں آپ، اور اگر مزید کچھ دیر آپ خاموش رہیں تو معذرتاً آپ کو اپنا بیٹا کھونا پڑے گا اماں جی، اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نہیں جانتی وہ یہاں سے چلی گئی تھی، اور میں سچ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ اسٹاپ میکنگ می فول یو بلڈی لائر، وہ بلند آواز میں چلایا۔ ہمایوں نے مڑ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، اسے سب پتہ ہے، میں سچ میں نہیں جانتی بیٹا۔ وہ کچھ دن پہلے یہاں سے چلی گئی تھی، اور اس نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اس کا ایک ٹھکانہ نہیں ہے، اسے جہاں چھت مل جائے وہ ٹھہر جاتی۔ مائدہ نے آنسو پونچھتے کہا۔ لائر، وہ چلاتا ہوا مائدہ کی طرف لپکا، مگر باسط نے اسے مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ بیٹھا، اور باسط اسے دھامتا اس کی پشت پر بیٹھا تھا۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر پڑے شخص کے حواس گم ہو چکے تھے۔ اس کے ماتھے اور گردن سے نکلتا خون اس کچے صحن میں پھیل رہا تھا۔ ہمایوں نے مائدہ سے مزید دریافت کرنا چاہا، مگر وہ بس اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ وہ زالے کا پتہ نہیں جانتی۔ آخرکار وہ کچھ کام کی معلومات حاصل کرتے مصب کو لیے وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ پاگل ہی تو ہو چکا تھا، کسی اب نارمل انسان کی طرح وہ باسط سمیت آئی جی پہ جھپٹ رہا تھا۔ زالے، اس گھر کے باہر گلی میں کھڑے وہ اتنی بلند آواز میں چلایا کہ اس کی آواز اس مختصر سے گاؤں میں گونج اٹھی تھی۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا، کیوں؟ باسط کی گرفت میں مزید وہ مکید بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ کچی گلی میں لوگ گھروں سے نکل کر اس پاگل انسان کو دیکھ رہے تھے۔ یا مجھے مار ڈالو، یا میرے پاس لوٹ آؤ، کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ اس کی آہ بلند ہوئی، اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ باسط کی گرفت ڈھیلی ہوئی، اور وہ مصب کا وجود آزاد ہوا۔ وہ دونوں بازو زمین پر ٹیک گیا۔ اس کی پیشانی مٹی سے لپٹ رہی تھی، اور اس کے چیخو پکار قدرے بلند تھی۔ خدا کے لیے کوئی ایک انسان مجھے اس کا پتہ بتا دے، کوئی تو۔ سسکتا ہوا وہ زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کی سفید شرٹ مٹی سے لت پت ہو چکی تھی، اور چہرے پر داڑھی کے اطراف پر مٹی پھیل چکی تھی۔ کہاں ڈھونڈوں تمہیں زالے؟ کیوں مل نہیں جاتی ہو تم مجھے؟ کب تک آزماؤ گی میری برداشت؟ اس سے اچھا تھا کہ تم مجھے جان سے مار دیتی۔ تمہیں آزاد ہونا تھا تو تم مجھے مار کر چلی جاتی۔ کیوں چھوڑ گئی مجھے تڑپتا ہوا؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے زالے، میں مر جاؤں گا میں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اور آنسو رخساروں سے پھسل کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ باسط نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ہمایوں گھٹنوں کے بل اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ اسے تھامتے باسط نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ وہ بھی رو رہا تھا، اور ہمایوں جعفری کی آنکھیں بھی اب نم ہو چکی تھیں۔ وہ قدرے مضبوط اعصاب کا مالک شخص اسے یوں تڑپتا دیکھ کر نہ اپنے آنسو روکتا ہوا اسے تھام گیا۔ پولیس والا سخت جان ہو کر بھی وہ برداشت نہ کر پایا تھا۔ حوصلہ کر مصب، سنبھال خود کو۔ اس نے بے بسی سے ہمایوں کی جانب دیکھا۔ میں مر جاؤں گا، اگر وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، وہ قدرے مدھم آواز تھی۔ اس کی نیم کھلی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مل جائیں گی، حوصلہ کر۔ ہمایوں کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ دھیرے دھیرے دھندلا ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اس قدر دھندلا ہو رہا تھا کہ مصب کو اپنے ہاتھ پاؤں محسوس ہونے بند ہو چکے تھے۔ وجود بے سدھ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم کھلی تھیں، اور دونوں بازو ایک دوسرے کی مخالف سمت گر پڑے تھے۔ مر جاؤں گا، اس کے آخری الفاظ تھے، اور وہ مضبوط شخص ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ہمایوں نے دھاڑ کر کانسٹیبل کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا، اور وہ اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو مسلسل تھپک رہا تھا، کبھی پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر چھڑکتا۔ گاڑی کی رفتار قدرے زیادہ تھی۔ مصب کا سر ہمایوں کی گود میں تھا، اور اس کی سماعتیں کسی بھی ایک کی آواز کو سننے سے قاصر ہو رہی تھیں۔ بند آنکھوں کے سامنے بس ایک ہی چیز لہرا رہی تھی، وہ چمکدار نوز پن، جو دھیرے دھیرے اپنی چمک کھو رہی تھی۔ شاید وہ بھی اس کی دیوانگی سے گھبرا کر اس کی بینائی کے کسی کونے میں جا کر چھپ رہی تھی۔ منگل کی صبح کافی روشن اور چمکدار تھی۔ آج کی تاریخ دسمبر تڑپ اور افسردگی سے بھرپور تھی۔ 4 دسمبر۔ وہ اپنی تمام زندگی میں کبھی اپنے جنم دن پر خوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رخسار کا بازو تھا، کندھے پر بیگ اور قدم مضبوط۔ وہ ایک سبزی منڈی سے گزر کر گلی سے باہر نکلی تو اس کی نگاہ اس قدیم علاقے میں داخل ہوتے ایک مزار پر پڑی۔ شاید آج وہاں پر کوئی محفل تھی۔ رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا صحن، ڈھیروں ہی افراد ڈھول کی تھاپ پر دھمال کے رقص میں مصروف تھے۔ کہیں پر لنگر بٹ رہا تھا تو کہیں لوگ مزار کے اندرونی حصے سے ڈھیروں ہی دعائیں سمیٹتے نکل رہے تھے۔ وہ مزار کے اندر داخل ہوئی۔ اس کشادہ حال میں کافی افراد موجود تھے۔ حال کے بیچوں بیچ ایک قبر تھی جو آرائش اور باعث سے لدی ہوئی تھی۔ قبر کا حصار کافی اونچا تھا۔ اس کے چاروں اطراف لگی سپورٹ روپس چمکتی ہوئی کرن سے لت پت تھی۔
کچھ دیر تو وہ دروازے سے ذرا فاصلے پر کھڑی اس منظر کو دیکھتی رہی۔ رخسار نے اس کے دوپٹے کا پلو کھینچا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنی جان، صالح نے اس کے مقابل آ بیٹھی۔ کہو، کیا یہ اللہ کا گھر ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کسی اللہ کے اچھے بندے کا گھر ہے۔ اللہ کے اچھے بندے وہاں اس کمرے میں رہتے ہیں کیا؟ وہ اس کی قبر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہاں بس ان کا وجود ہو رہتا ہے، ان کی روح تو اللہ کے پاس ہے نا۔ اچھا، تو یہاں اتنے سارے لوگ کیوں ہیں؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ صالح اسی لیے اسی کونے میں بیٹھی، نہ جانے کیوں مگر وہ آج اسے اس کے ہر سوال کا جواب دینا چاہتی تھی۔ وہ اس لیے کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان کی دعا جلدی قبول کرتے ہیں، اور لوگ اس لیے یہاں پر آتے ہیں تاکہ وہ ان کے صدقے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ رخسار اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ آنی، ماما کہتی تھی کہ ہم سب اللہ پاک کو بہت پیارے ہیں۔ بالکل سچ کہتی تھی آپ کی ماما۔ اس نے اس کا کال تھپکتے کہا۔ تو پھر ہم خود سیدھا ان سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ لوگ یہاں پر کیوں آتے ہیں؟ اللہ کو پیارے تو یہ سب لوگ بھی ہیں نا۔ اس کے اس سوال پر وہ کچھ دیر خاموش سی ہوئی تھی۔ صالح نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے سچ ہی تو کہا تھا۔ اللہ پاک کو تو پیارے تو ہم سب ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیوں کسی اور سے اپنی دعاؤں کی سفارش کروانے آتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی دعاؤں پر اتنا بھی یقین نہیں ہوتا؟ کچھ دیر وہ خاموش سی رہی۔ رخسار اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھتا نا بیٹا، اب سب رخسار کی طرح سمجھدار تو نہیں ہے نا۔ وہ مسکرائی۔ تو آپ انہیں بتائیں نا ان سب کو کہ یہ سب اپنے لیے خود دعا کیا کریں۔ صالح کی ہلکی سی مسکان ابھری۔ اس نے رخسار کو گلے لگاتے تھپکا۔ میں ان سب کو بتاؤں بھی تو یہ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ وہ کیوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں سفارشات کے، انہیں آسانی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ رخسار نے اس کے گرد بازو حمال کیے۔ میں اللہ پاک سے دعا کروں گی کہ میری ماما اور آنی جان کی سب دعائیں قبول فرمائیں تاکہ ان کو کسی سے سفارش نہ کرنی پڑے۔ اس کی آواز معصوم تھی اور زادے کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ صالح نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ مجھے بھوک لگی ہے آنی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ صالح نے ایک نگاہ اپنے آس پاس دوڑائی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ اس لیے ہال سے باہر نکلی۔ صحن کے دائیں جانب لنگر تقسیم ہو رہا تھا اور وہ اسے کہیں رکنے کا کہہ کر چل گئی۔ صالح کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے نوالا بنا کر صالح کی طرف بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے نوالا منہ میں بھرا۔ صالح کی تھالی ہنوز پڑی تھی۔ اسے بھوک تو محسوس ہو رہی تھی مگر نہ جانے کہ وہ کھا نہیں پا رہی تھی۔ رخسار سے ہٹ کر اس کی نگاہ خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں اور ایک روٹی کا ٹکڑا تھا۔ وہ ٹکڑا کافی سوکھا اور سخت تھا اور وہ بمشکل سے کھا پا رہا تھا۔ دیکھنے میں اس بچے کا حلیہ کسی فقیر کی مانند تھا۔ سنو، صالح کی آواز پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں ہو۔ اس کے اشارے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ تم یہ کیوں کھا رہے ہو؟ وہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں لے رہے؟ باجی، لنگر مک گیا ہے، میں لے آن گیا سی پر۔ وہ افسردگی سے بولا تو صالح نے اپنی پلیٹ سے نوالا بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے تو پہلے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر چہ کر اس کے ہاتھ سے نوالا لیا۔ وہ اس کے عین سامنے بیٹھا تھا اور وہ اسے کھلا رہی تھی۔ کچھ نوالوں بعد اس نے کھانے سے منع کر دیا۔ صالح نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں کھا رہا، تو اس کے جواب پر وہ کچھ دیر خاموش سی ہوئی۔ باجی، آپ کو وہ نہیں کھانا تو میں باقی کا اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں۔ میری امی انتظار کر رہی ہیں گھر پر لنگر کا، مگر وہ ختم ہو گیا ہے۔ صالح نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ باقی بچی ہوئی پلیٹ اس کے حوالے کی۔ وہ خوش ہوا تھا اور اسے خوش رہنے کی دعا دیتا وہ وہاں سے چلا گیا، اور وہ وہیں بیٹھی اس تقسیم کاروں پر افسوس کرتی رہی۔ مستحق لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک پل نہیں سوچتے، خلوں سے بھرے ہوئے گھروں میں پہنچتا یہ کھانا بھی ان کے لیے کم ہے، مگر وہ ایک تھالی کسی حقدار کے حصے میں چلی جانے سے جان جلدی نکل جاتی ہے ان لوگوں کی۔ اس کی نم آنکھیں جھلک پڑی تھی، مگر وہ اس نظام کو تو بدل نہیں سکتی تھی۔ کاش کہ وہ بدل پاتی۔ اگر وہ بدل پاتی تو یقیناً آج کسی حقدار کی حق تلفی سے سرعام نہ ہو رہی ہوتی۔ اس مزار سے نکل کر وہ اپنی مطلوبہ پتے پر آ پہنچی تھی۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی، دکانوں کی زیادہ تر شٹر بند تھے، ایک آدھ ہی دکان کھلی تھی۔ ایک چائے کے ڈھابے کے سامنے والے گھر کے باہر رکتے اس نے وہ پتہ ایک بار پھر پڑھا۔ ہاں، یہی گھر تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک سے دو، اور کافی دفعہ کوشش کرنے پر کوئی نہ نکلا۔ صالح نے آس پاس دیکھا، گلی میں کم ہی لوگ ہیں۔ ابھی وہ آس پاس ہی دیکھ رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے ایک قدرے عمر رسیدہ عورت کھڑی تھی۔ دیکھنے میں وہ تقریباً 70 سال کے آس پاس لگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ صالح نے جھک کر سر اس کے سامنے کیا تو اس نے صالح کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام۔ اس عورت کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا آپ کا نام سیدہ صالح خانم ہے؟
ہیں؟ اس عورت نے کان کے قریب ہاتھ رکھتے جھک کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ کا نام سیدہ صالح خانم ہے۔ وہ پھر بولی، ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿੰਦਾ ਕਾਟੇ, ਇਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਕਾ ही नहीं कुछ सुनिंदा। बेटा मुझे सुनाई कम देता, इस वाले कान से तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। उसने अपने दाएं कान पर हाथ रखते कहा। जाले झुककर इसके कान के करीब हो। तुहाडा ना साले खानम है? उसने बुलंद आवाज़ में वो कहा। हाँ हाँ पुत्र, मेरा ही नाम है। उसने जाले को अंदर आने का कहा। रुखसार का हाथ थामती वो इसके घर दाखिल हुई। वो घर नहीं, एक मुख्तसर से मस्जिद थी। सहन पक्का था मगर काफ़ी छोटा था। सहन के साथ एक छोटा सा हॉल और दाएं जाने बने 2 कमरे, बस इतना ही। वो उसके मुकाबले चारपाई पर आ बैठी। जारे ने उसे बताया कि उसे माइदा खाला ने भेजा। कुछ देर तो वो उसे रोज देखती ही रही। माइदा ने कल आया तैनू? जाले ने इस बात में सर हिलाया। वो हल्का सा मुस्कुराई। चलो ओनू याद आई तो सही मेरी, वो मध्यम लहजे में बोली। आप यहाँ अकेली रहती हैं? उसे नफ़ी में सर हिलाया। रब है मेरे ना, ओ ही बड़ा है। जाले ने इस बात में सर हिलाया। बेशक अम्मा, ए तेरी धी है? उसने रुखसार की तरफ इशारा करते कहा। हाँ जी, ये मेरी बेटी है। जाले ने रुखसार का हाथ थामते कहा। माशाल्लाह, तू बह, मैं ज़रा चाह पानी का बंदोबस्त करा। वो उठी तो साले ने उन्हें एक पल में बढ़कर थामा। अरे नहीं, आप बैठ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम खाना खाकर आए हैं, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं। वो काफ़ी बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। उस औरत से बातें करते वक्त रुखसार उसकी गोद में ही सो गई थी। साले अम्मा के हमरा वो इसलिए कमरे में दाखिल हुई। रुखसार को चारपाई पर लिटाते हुए वज़ू खाने की तरफ आई। वज़ू किया और इशा की नमाज अदा करने आ बैठी। नमाज के बाद वो सजदा रेज़ हुई और आयत सजदा का विर्द करने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो शख्स सजदे की हालत में आयत सजदा का विर्द करता है तो शैतान इस शख्स से पनाह मांगता है। वो रोता है और अपना आप इस शख्स से दूर कर डालता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सजदा की तलावत कसरत से किया करते थे। नमाज से फरागत पाती वो कितनी ही देर मस्जिद के हाल में बैठी रही थी। जहन मुसलसल चकरा रहा था। असाबों पर सवार ख्यालात दिमाग को एक पल की भी फुर्सत नहीं दे रहे थे। जाले की आंखें बंद हुई तो बंद आंखों के सामने नुमाया होता चेहरा इसके वजूद समेत रूह तक का तड़पा गया। बेबसी की इंतहा थी। खुद अज़ियतें अपने जोबन पर थी। कभी कभी वो खुद पर हैरान रह जाती थी। वो वही थी जो सोचती थी कि उसके असाब और फितरत मोहब्बत करने के लिए नहीं बने। वैसे एहसास से 2-4 कभी हो ही नहीं पाएगी। मगर ख्यालात अगर हकीकत होने लगे तो इंसान खुद को खुदा से कम न समझे। वो एक शख्स किस कदर इसके वजूद में बस चुका था, वो सोचती थी और हैरान रह जाती थी कि जैसे उसकी रूह इसके वजूद के तख्त से बगावत कर चुकी हो, और बगावत भी ऐसी कि वो अपनी ही रूह को खुद से गद्दारी पर अपना सब कुछ हार बैठी थी। वो अपने ख्यालात की मलका बस एक पल में फ़कीर हो गई थी। क्या खूब था वो पल, जिस पल में साले को मसब से मोहब्बत हुई थी। बस एक लम्हा लगा था और वो शख्स इसकी बनाई से उतरता उसकी रूह तक फ़तह कर चुका था और वो इसे रोक भी ना पाई थी। वो उतरता गया और वो पागल से उसे खुद में नक्श करती गई। क्या आरोज था ना इसका, क्या चीज़ थी वो। खुद एतमाद, खुद पसंद, फैसला कुन, रोबदार, जिसके मुकाबले कोई एक इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता था। वो लाजवाब कर देने में महारत रखती थी, हर मुकाबले को एक लम्हे में खाक कर डालती थी। और क्या जवाल था इसका कि वो चट्टान जैसी औरत इस करीम के दरों की खाक बन गई थी। हर पल हर लम्हा इसका खुद एतमादी से लिपटा वजूद रेज़ा रेज़ा होता गया था। वो बिखरी थी, टूटी थी, खाक हुई थी। उसकी ज़ात तक फरामोश हुई थी। भरम टूट गए थे, फ़लसफ़े धरे के धरे रह गए थे। उसे अपने साथ की हैसियत तो अब मालूम हुई थी, उसकी औकात तो अब ज़ाहिर हुई थी। उसका गरूर तो चनियोट के ईदी सेंटर की इस चौखट से निकल कर फ़िज़ा में तहलील हो गया था। साले कदीम की ज़ात अपने सवाल को आ पहुँची थी और इसके इख्तिताम पर उभरता उसका एक नया वजूद उस वाले जाले से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल उलट, बिल्कुल मुतज़ाद। और वो वाकई बस देखती रह गई थी। बिल्कुल उलट, बिल्कुल मुतज़ाद, और वो वाकई बस देखती ही रह गई थी। अपनी सोचों के ज़रिए सर इसका वजूद तवाज़ुन खोता हाल के बीचों बीच ठह गया। सिसकियाँ बुलंद थी और उसकी आहों में माफ़ी की तलब थी, सकून की ज़रूरत थी, सब्र की तमन्ना थी। बस अब यह आखिरी लफ्ज़ उसके मुँह से अदा हुआ था और उसके बाद हिचकियाँ थम गई थी, आहें रुक गई थी और वो खामोश हो चुकी थी। आलम विला के सभी मर्द अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहे थे। उसे 2 दिन से होश नहीं आया था।
ڈاکٹر کے مطابق اس کے اعصاب دماغ کے اعصاب جج کرنے والی وینس نارمل نہیں ہو پا رہی. اس کا دماغ مسلسل خنودگی کی حالت میں ہے اور بدقسمتی سے وہ مضبوط اعصاب کا مالک انسان مینٹل سٹروکس کا شکار ہو چکا تھا. عام طور پر یہ شکایت ذہنی مریضوں میں پائی جاتی ہے جس کا دماغی توازن بحال نہ ہو. آفاق بیگم کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی. وہ بار بار بس اسے ایک نظر دیکھنے کی ضد لگائے بیٹھی تھی مگر ڈاکٹرز نے اس سے ملنے سے منع کیا تھا. عظیم صاحب اور عفیفہ کی حالت بھی کم نہ تھی. اس خوشحال گھرانے کو تو جیسے کسی بدبخت کی نظر کھا گئی تھی اور عام طور پر وہ بدبخت صالح فہیم کہلاتی تھی. باسط کی آواز دھیرے دھیرے کمزور ہوتے جا رہے تھے. وہ مرتا کیا نہ کرتا، بظاہر خاموش مگر اس کے اندر جنگ چھڑ چکی تھی جس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے اپنی شکست صاف دکھائی دے رہی تھی. 2.5 دن بعد اس کے اعصاب کچھ نارمل ہوئے تھے. آنکھیں نیم کھلی تھیں مگر وہ ابھی تک کوئی رسپانس نہیں کر رہا تھا. آفاق بیگم اور عفیفہ اس کے قریب بیٹھے اس سے ہلکی ہلکی باتیں کر رہی تھیں. ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے کسی بھی قسم کی افسردہ بات نہ کی جائے، جتنا ہو سکے پازیٹیو رکھا جائے. مگر اس کی حالت دیکھتے وہ ماں آخر کتنی ہی دیر صبر کرتی. ان کا وہ سلجھا ہوا بیٹا تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں کیا کھو گیا تھا مگر وہ ہارا ہوا شخص اچھی طرح جانتا تھا. وہ کھو گیا تھا اس امید کے پیچھے. اس کے قدم گھسیٹ رہے تھے. وجود نامعلوم ہو چکا تھا. اعصاب فراموش ہو چکے تھے. ذات خاک ہو چکی تھی مگر اس کی امید ابھی تک ٹوٹی نہیں تھی. وہ مانتا تھا، دل سے مانتا تھا. امید بہت بے رحم ہوتی ہے. اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر لگا وینٹیلیٹر ہٹ چکا تھا. قریب کھڑی نرس نے روکا نہیں تھا. وہ اب ٹھیک طرح سانس لے پا رہا تھا اور ڈاکٹر کے مطابق جب وہ نارمل ہو جائے گا تو خود بخود اس مصنوعی سانسوں سے چھٹکارا پا لے گا. اس وقت کمرے میں سب ہی موجود تھے. کوئی اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا تو کوئی ریلیکس کہنے کو کہہ رہے تھے مگر مقصد کی نظریں عالم صاحب پر تھیں. وہ ایک طرف خاموش کھڑے تھے. چہرے کی رنگت قدرے پھیکی ہو چکی تھی. تاثرات میں افسوس اور بے بسی تھی. خود کو الزام دینا زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا دادا جان؟ اس کی آواز مدھم تھی. عالم صاحب خاموش تھے. ہم دونوں ہی مجرم ہیں یہاں اور ہماری قسمت کہ ہم دونوں کے حصے کی سزا بھی وہ اکیلی ہی جھیل رہی ہے. عالم صاحب کی گردن جھک چکی تھی. مصعب نے ان سے رخ پھیر لیا اور عالم صاحب کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں. خود کو الزام دینا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے مگر وہ پل پل خود کو الزام دیتے تھے، خود کو کوستے تھے مگر افسوس وقت تو گزر چکا تھا. وہ ہسپتال سے واپس آئے تو فہیم ہاؤس داخل ہوا. آفاق بیگم اور ان کی بہن ان کے پاس ہی تھی. آفاق بیگم نے بڑھ کر اس کے پیچھے تکیہ درست کیا. ممی. ہاں بیٹا بولو. وہ اس کے قریب آ بیٹھی. آپ لوگ چلے جائیں، مجھے اکیلا رہنا ہے. اس کی آواز قدرے مدھم تھی. بیٹا میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہیں ضرورت ہے نا میری؟ انہوں نے آہستہ سے کہا. میرے حال کی فکر مت کریں آپ، یہ میرا معمول ہے. میں بس اکیلا رہنا چاہتا ہوں اور میں اب دوبارہ اپنی بات نہیں دہراؤں گا. آپ پلیز چلی جائیں یہاں سے. آفاق بیگم نے افسردگی سے اس سے دیکھا. مصعب وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ باسط نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. آپ جائیں ریسٹ کریں، میں اس کے پاس ہی ہوں، فکر مت کریں. وہ لیٹ چکا تھا. بیٹا اس کا خیال رکھنا، ایک پل بھی اکیلا نہ چھوڑنا. آپ فکر مت کریں ممانی، میں دیکھ لوں گا. عفیفہ سے کہیں سوپ بنا دے، میں کھلا دوں گا اسے. وہ اس بات میں سر ہلا گئی. آفاق بیگم نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ کروٹ بدلے لیٹا ہوا تھا. وہ جھک کر اس کا سر چومتی نظر بھر کر اپنے لاڈلے کو دیکھتی وہاں سے جا چکی تھی. کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ کچن میں داخل ہوا. عفیفہ سوپ بنا رہی تھی. باسط اس کی مدد کروا رہا تھا. عفیفہ نے ایک نظر اسے دیکھا. باسط. تم جانتے ہو نا لالا کہاں ہے؟ باسط کے گلاس میں پانی بھرتے ہاتھ رکے. اس نے پلٹ کر ایک محتاط سی نگاہ سے اسے دیکھا. اگر پتہ ہوتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی. عفیفہ نے اس کا بازو تھام کر اپنی جانب گھمایا. باسط کی نگاہیں آس پاس کی چیزوں پر تھیں. میری طرف دیکھو باسط، یہاں دیکھو. عفیفہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تاما. مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے تم، میں نے خود سنا تھا تمہیں لالا سے بات کرتے. باسط نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ایک نظر کچن سے باہر دیکھا. خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ عفیفہ، پلیز بی کوائٹ. وہ ایک دم پیچھے ہوا. تم ایسا کیوں کر رہے ہو باسط؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے اس کی حالت؟ تمہیں ترس نہیں آتا اس پر؟ وہ رو پڑی تھی. وہ تڑپتا ہے ہر لمحہ اور تم سب جانتے ہوئے بھی اسے یوں تڑپتے ہوئے دیکھتے ہو. کیوں کر رہے ہو تم ایسا، کیوں؟ وہ بڑھ کر اسے کا گریبان جکڑ گئی تھی. باسط کی آنکھیں نم ہوئی مگر وہ بس خاموش تھا. بتاؤ، بولو باسط، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ جو اس کا حال ہے وہ مر جائے گا اور کیا تم اسے یوں ہی مرتا ہوا دیکھو گے؟
अफीफ़ा चुप कर जाओ प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, बस चुप कर जाओ। बासत ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम बस उसकी हालत देखती हो, मगर मैं उसकी भी देख कर आया हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है। तुम नहीं जानती हो अफीफ़ा, मगर साले वो। बासत की बात बीच में ही रह गई। उसे मसब के कमरे से कुछ बुलंद आवाज़ में टूटने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने बैक वक्त उसके कमरे की जानिब देखा। उसे एक तरफ करता हुआ उसके कमरे की तरफ भाग पड़ा था। बासत ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो अंदर से लाक हो चुका था। मसब, ओपन द डोर, मसब, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। कोई कांच की चीज़ फर्श पर गिरी और आवाज़ बुलंद हुई। अफीफ़ा की चीख निकली। मसब, दरवाज़ा खोलो, बासत ने ज़ोर से कहा। उसने ज़ोर से दरवाजे पर कंधा दे मारा। एक से दूसरे वार पर दरवाज़ा एकदम खुला। बासत की आंखें सामने का मंजर देखते फैल चुकी थी। कमरे की हालत बिगड़ चुकी थी। सोफे के सामने पड़ा शीशे का टेबल टूटकर ज़मीन पर बिखरा हुआ था। वो इसका एक बड़ा टुकड़ा मसब के हाथ में था। उसकी शर्ट पर उभरता खून देखते अफीफ़ा की चीख निकली थी। वो कांच के टुकड़े से अपने जिस्म पर जा बजा वार कर रहा था। बासत ने तेज़ी से बढ़कर उसे जकड़ा। मसब, क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे, मैंने कहा छोड़, पागल हो गया है तू। बासत उसके हाथ से वो कांच का टुकड़ा दूर कर रहा था। इसी हाथापाई में बासत के कंधे पर वो कांच सख्त हो चुका था। इन दोनों को आपस में जुटते देखकर वो मुसलसल रो रही थी। छोड़ मुझे, लीव, लीव मी, वो चिल्लाया। मसब, रुक जा, फॉर गॉड से स्टॉप इट। बासत ने सख्ती से उसे जकड़ा। वो मुसलसल चिल्ला रहा था। लीव मी बासत, लीव मी, लेट मी डाई। मसब की आवाज़ कदरे ऊंची थी। बासत रो पड़ा था। उसने उसे सख्ती से गले लगाया और अपनी गिरफ्त इसके गिर्द मजबूत की। मर जाने देना यार, खुदा के लिए मर जाने दे मुझे। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, नहीं होता। मैं तुझे कैसे समझाऊं बात, कैसे दिखाऊं ये अज़ियत, मुझसे नहीं होता। लेट मी डाई प्लीज़। बासत ने उसे थाम कर अपने मुकाबिल कर लिया। वो बुलंद आवाज़ में रोता उसके कंधे से लटक गया था। बासत का सब जवाब दे चुका था। वो इस शख्स से हार गया था। वो खुद को चाहते हुए भी रोक ना पाया था। अब्दुल्लापुर, बासत ने ज़ोर से कहा। वो अब्दुल्लापुर में है। मसब की आवाज़ थमी। उसने एक सेकंड की तेज़ी से बासत को खुद से दूर किया। साले अब्दुल्लापुर में है, जा इसके पास, ढूंढ ले उसे, खुदा के लिए जा उसके पास। वो उसे कंधों से जकड़ता अपने मुकाबले खड़ा कर गया। मसब हैरानगी से उसकी जानिब देख रहा था। उसके लब और वजूद कांप रहा था। बासत ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। बासत, तू जानता था? वो गर्दन झुका गया। मैं ये नहीं जानता कि वो उस वक्त किस जगह पर है, बस इतना जानता हूँ कि वो अब्दुल्लापुर के इलाके में है। मसब ने उसे खुद से दूर धकेलते पूरी शिद्दत से दीवार में दे मारा। तो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? वो चिल्लाया। बासत, तू कैसे मुझसे झूठ बोल सकता है? वो इसके चेहरे पर जा बजा मुक्कों की बरसात कर रहा था और मुकाबिल शख्स किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं कर रहा था। वो अपनी जगह शल कर रहा था। हाउ डे यू लाई टू मी। उसकी आवाज़ बुलंद हुई तो फाफिया ने बढ़कर मसब का कंधा थाम लिया। भाई प्लीज़ छोड़ दे इसे, खुदा के लिए भाई। वो इन दोनों के बीच आ रुकी थी। मसब के वार करते हाथ मध्यम पड़ चुके थे। वो बासत के हमराही ज़मीन पर आ गिरा था। वो मुसलसल रो रहा था। बासत ने उसे बढ़कर गले से लगाया। मुझे माफ़ कर दे। वो बस इतना ही बोल पाया था। मसब का एक हाथ ज़मीन पर तो दूसरा अपने सर पर था। वो सर को सख्ती से थाम गया था। तो ऐसा कैसे कर सकता है बासत? उसने रोते हुए बेबसी से कहा। बासत ने सर झुकाते उसके कंधे पर टेक दिया, मगर वो खामोश ही रहा। मसब की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। बासत ने उसे आज़ाद किया तो वो अपनी जगह से उठा और बासत को ज़ोरदार धक्का देता खुद से दूर कर गया। मसब के कदम पलटे और वो घर से बाहर की जानिब भाग पड़ा। न जाने वो गाड़ी तक कैसे पहुंचा। वो घर से निकल चुका था। वो इतना भी नहीं जानता था कि इसका ठिकाना कौन सा है। वो इस वक्त कहाँ है। बस वह एक नामालूम सा पता अपनी समातों में महफूज किए निकल पड़ा था। आंसुओं से इसका चेहरा भीग चुका था। गाड़ी मुसलसल बेतरतीबी से चल रही थी। लबों पर बस एक ही नाम था। वो नाम इस कमज़ोर से इंसान की ताकत था। उसकी निगाहें गाड़ी के साइड टैब पर सेट हुई लोकेशन पर थीं। सफ़र लंबा था, मगर वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी तक पहुंचने के लिए 7 समंदर भी पार कर सकता था। वो था ही ऐसा, पागल सा, ज़िद्दी सा, अड़ियल सा, मगर इस पर मसद आज़म को अपनी ज़िद बहुत भारी पड़ी थी और वो तय कर चुका था कि अगर वो उसे ज़िंदगी के कुछ दिन भी मैसर रही तो वो उसे उसके मकाम से आशना करवा देगा। उसे बताएगा कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। वो उसे दिखाएगा कि इन्फेक्चुएशन की आखिरी हद क्या होती है। वो इस फटकी हुई मलका को इसका तख्त वापस लौटा देगा, बस वो एक बार मिल तो जाए।
साले खानम की तबीयत बिल्कुल माइदा खाला की जैसी थी, नरम हो और सुलझी हुई। वो कुरान की हाफिज़ा थी और एक अरसे से यहाँ मुफ्त में कुरान पाक की तालीम देती थी। साले खानम अब्दुल्लापुर की सतून थी। साले से इनकी निस्बत काफ़ी गहरी हो चुकी थी। वो ज़्यादा वक्त इनके साथ ही गुजारती थी। वहाँ कुछ छोटे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने आते थे। रुखसार भी अब 7वीं सिपारे पर थी। साले खानम के ज़्यादातर काम अब वही करती थी। वो बूढ़े खातून तो जैसे एक दफ़ा फिर जी उठी थी। साले की शक्ल में अपनी अपनी बीता कल दिखाई देता था। इसकी गाड़ी एक मुख्तसर से इलाके में आकर रुकी थी। वहाँ की गलियाँ इतनी तंग थीं कि मसअब आज़म की गाड़ी का सफ़र अब्दुल्लापुर के आगाज़ पर ही ख़त्म हो चुका था। वो गाड़ी से उतरकर इस इलाके में दाखिल हुआ। उसके कदमों की रफ्तार इंतहाई तेज़ थी। वो शायद कोई सब्ज़ी मंडी थी जहाँ लोगों का रश कदरे ज़्यादा था। वो जा बजा लोगों से टकरा रहा था। सांसें कदरे तेज़ और उथल पुथल सी थी। इस रश से निकलता हुई खुली जगह पर दाखिल हुआ। वो हर तरफ घूम रहा था। निगाहें अपने चारों अतराफ उठ रही थी। न जाने वो कहाँ होगी। क्या वो इसे यहाँ पर मिल जाएगी? कहीं चलते चलते क्या वो इत्तफाकन इसकी निगाहों से गुजरेगी? इस फ़कीर की खाली और खुश्क हथेली पर वो सिनफ़े जहाँ फ़कत एक बार ही सिक्का कुर्बत फेंक जाए, बस एक बार ही सही, वो इसकी गौर बिनाई को नूर की एक किरण फराहम करने ही आ जाती। कहीं से भी आ जाती, फ़कत एक बार ही सही, एक झलक ही सही, रस्मन ही सही, इत्तफाकन ही सही, दकतन ही सही। इस फ़कीर की खुश्क हथेली पर एक सिक्का कुर्बत ही सही, इस गौर बिनाई को नूर ही फराहम करती जा। आ टकरा यूं ही सरे बाज़ार मेरे शाने से, एक झलक ही सही, इत्तफाकन ही सही, रस्मन ही सही। इसके असाब बेतरतीब हो रहे थे। दूर कहीं से इसकी समातों से एक बुलंद आवाज़ टकरा रही थी। एक ढोल की थाप थी और इस थाप पर कुछ कदीम अल्फाज गुनगुनाए जा रहे थे और वो अल्फाज थे, मैनू इश्क हुलारे देंदा जी, मुँह चढ़िया यार बुलेंदा जी, मैनू इश्क हुलारे देंदा जी। वह सबके कदम पलटे और वह अनजाने में उस आवाज़ की तरफ चल दिया। किते शिया है, किते सुन्नी है, किते पता काबा दा दास्ता, मेरी सब तू फारग कुन्नी है, जो मैं कहा सो यार मनिंदा जी, मैनू इश्क हुलारे देंदा जी। वो लड़खड़ाता हुआ इस तहलीक के अंदर दाखिल हुआ। इस मज़ार पर भरी महफिल सजी हुई थी। तेरों ही अफराद बुल्ले शाह का कलाम सुनते अपनी ही धुन में मस्त थे। वह सबने भीगी आंखों से अपने चारों तरफ देखा। बुल्ला दूरों चल के आया जी, ओदी सूरत ने फरमाया जी, उस पाक जमाल विखाया जी, मैनू इश्क हुलारे देंदा जी। इस दहलीज के कोने से लगकर बैठा वो शख्स मुसलसल सिसक रहा था। ना अंजाम मालूम था ना ही मंजिल। वो कहाँ जाता, किससे पूछता, कौन उसे बताता वो एक पता, वो पता जिसकी इस शहजादे ने अपनी ज़ात तक रोल डाली थी। वो भटका था, बिखरा था, खाक हुआ था, उसका गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। ज़ात की धज्जियाँ उड़ चुकी थीं और इस जुनून के इख्तिताम पर वो मजबूत असाब का मालिक शख्स खाक का एक ढेर बनकर रह गया था। मैं खो गई तो मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बर्दाश्त की हद टूटी और वो घुटनों में सर्दी सिसक उठा। कभी ऐसा हुआ तो तुम्हें कैसे ढूंढा जा सकता है? जुगनू, ये जुगनू मेरा पता बता देंगी। उसकी सिसकियाँ थमी और उसने एकदम सर उठाया। सुर्ख आंखों से टपकते आंसू लम्हे भर को थमे। दूर कहीं वो मधुर सी आवाज़ उसकी समातों से आ टकराई। उन्हें देखना, उन्हें सुनना और उनके पीछे चल देना। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जुगनू, वो तेज़ तेज़ सांसें भरता मज़ार के सहन में दाखिल हुआ। ढोल के इर्द गिर्द ढेरों ही अफराद धमाल डालने में मसरूफ़ थे। एक आदमी इन सब के बीच में खड़ा था। उसके बाल काफ़ी लंबे और मैले थे। वह सर को घुमाकर खुद भी घूमता और मस्त मलंग इंसान बुल्ले शाह के इस कलाम में खो चुका था। उम्मीद की रोशनी, उम्मीद। कुछ टूटे बिखरे अल्फाज उसके ख्यालात में घूम रहे थे। उसके लड़खड़ाते कदम चल पड़े थे। वो जुगनू, मेरे ज़ाले के जुगनू, उसकी उम्मीद। वो रो पड़ा था और उसकी आवाज़ कदरे बुलंद थी। वो जान गया था कि वो कहाँ होगी। वो भागता हुआ इस मज़ार की दहलीज से निकला था। अब्दुल्लापुर की तंग और उलझी बिखली गलियों में नंगे पांव वो दीवानावार दौड़ता हुआ पागलों की तरह उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। वजूद की कैफियत बयान की मोहताज रही ही कहाँ थी। निगाहें खाली और तलबगार थी। और क्या वो आज तलब उसे मैसर होगी? क्या आज उसकी तड़प का अजाला इसे सकून कल्ब की एक झलक कर डालेगी? क्या वो इस काबिल था कि वो इसे मिल जाती, वो इसे मैसर हो जाती, इसके तड़पते हुए आगोश को वो सौंप दी जाती,
اس خود اذیتی شخص کو اس راحت زیست کا وصال نصیب ہوتا؟ کیا وہ اس قابل تھا؟ کیا نہیں تھا؟